والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر مسلمان کو ایک نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جنہیں سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کا ہمیں تابع فرما کر دے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی ایک جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ پرے پرواز بخشے اس نے ایسی آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسی آدمیت کو، ملائکہ رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ انتہائی معزز و محترم قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، آج ہم آپ کی اس مرکزی جامع مسجد میں استاذی المکرم حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن صدیقی صاحب نے جو قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل کرنے کی، سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاذی المکرم کا قرآن کریم سنانا اور آپ تمام احباب کا سننا اور مجھ جیسے فقیر کا اس مجلس میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، بس مختصر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کریم ابھی اللہ تعالیٰ نے نہ زمینیں بنائی تھیں نہ آسمان بنائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی تلاوت کو فرشتوں کے سامنے فرمایا تو فرشتے جو ہے حق تعالیٰ کی زبان سے قرآن کریم سن کر جھومنے لگے اور عرض کرنے لگے، پروردگار عالم، یہ جو کتاب جس کی تلاوت آپ نے فرمائی ہے،
یہ کتنی شان و عظمت والی کتاب ہے، اور وہ امت کتنی شان والی امت ہوگی کہ جس کے مقدر میں اللہ اس کتاب کو عطا فرمائیں گے۔ وہ نبوت کتنی شان والی ہوگی کہ جس نبی کے حصے میں یہ قرآن کریم آئے گا۔ تو دوستو، دنیا میں محض ایک ہی ایسی کتاب ہے، قرآن کریم، کہ جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ دنیا جو کچھ مرضی چاہے کرے گی، لیکن قرآن کریم جو ہے بدلا ہے زمانہ لاکھ دفعہ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب، ہم اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں، اور بس یہ کہ نہیں ہم نے اس کو نازل کر دیا، بلکہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو، تو کائنات والے اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہیں، بڑے بڑوں نے تبدیلیوں کی کوشش کی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مورخ تھا، کسی نے کہا کہ اس قرآن کریم کا مقابلہ کرو، اس نے کہا کہ 6 مہینے مجھے وقت دو، اتنی سیاہی مجھے دو، اتنے اوراق مجھے دو، میں اس قرآن کریم کا مقابلہ کرنا چاہوں گا۔ بڑا عربی دان تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، لیکن ایک بند کمرے میں بیٹھا، ایک ورق لکھتا ہے یا ورق کی کوئی سطریں لکھتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر نہیں ملتی، اگلے دن کوشش کرتا ہے، نہیں ملتی، پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو رب تعالیٰ کا کلام ہے جی، اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج یہ کتاب جو ہے قرآن کریم کے قراء کے سینے میں موجود ہے، قرآن کریم کے حفاظ کے سینے میں موجود ہے، علماء دین کے سینے میں یہ کتاب موجود ہے، حفاظ حافظوں کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے، اور رب العالمین نے اس کی عظمت کا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، جو قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، وہ کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی قوم کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو بلند کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتنی شان والی کتاب ہے کہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے لیے ایک ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا انتخاب کیا ہے، اور نبیوں میں امام الانبیاء کا انتخاب کیا ہے کہ جن کے سینے اطہر پر جبرائیل امین نے قریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم پورا رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت نازل فرمایا ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب العالمین کے پیارے محبوب جو ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، منا کے میدان میں ہیں، آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیتیں ہیں۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جو رازدان مصطفیٰ ہے جی، رازدار نبوت ہے، ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا کہ حضور پر یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں
چونکہ رازدار بھی نبوت کے تھے، ایک کونے میں چلے گئے، ایک طرف چلے گئے اور وہاں اشک بہانے لگے، رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں صدیق اکبر یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ کوئی رونے کا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے فاروق اعظم جو بات میں نے سمجھی ہے وہ شاید آپ نہ سمجھ سکے ہوں۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن، نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والے روح الامین ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اس آیت میں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں مجھے معلوم ہو چکا ہے، پیارے محبوب کا وہ مقصد پورا ہونے والا ہے اور حضور جلدی ہی اس دنیا سے اپنا کوچ فرمانے والے ہیں، آپ کا وصال ہونے والا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہ کتاب کتنی عظمت والی ہے، تم میں سے کوئی سینے میں لگائے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں، میں سینے میں لگاؤں اللہ مجھے بلند کر دے گا، قرآن کریم کا قاری لگائے اللہ اس کو بھی بلند کر دے گا۔ یا اللہ کتنا بلند کرے گا؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اتنا بلند کروں گا، میں اتنا بلند کروں گا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو جہاں اور دنیا والے بھی کھڑے ہوں گے، صدر بھی ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں والے ہوں گے، رب العالمین سب سے بڑا پروٹوکول اور اعزاز قرآن کریم کے قاری کو دیں گے، قرآن کریم کے حافظ کو دیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے قرآن کریم کے قاری کہاں ہیں؟ عرض کریں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے جیسے دنیا میں مزے لے لے کر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ترتیل کے ساتھ تم قرآن کریم پڑھتے تھے، آج ایسے ہی اس جنت میں تم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو اور پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ تو قرآن کا حافظ، قرآن کریم کا قاری، دین اسلام کا عالم الحمد کی الف لام سے شروع کرے گا، وہ پڑھتا جائے گا، وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا جہاں والناس ہوگی۔ رب العالمین فرمائیں گے اے حافظ قرآن یہ تیرا مقام جنت ہے، اور اللہ اپنی شایان شان جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، وہ جنت جو ہے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق اور اپنے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کے مطابق ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی اور زندگی گزارنے کی اور صحیح معنوں میں بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاد المکرم نے جو قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی ہے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، یقیناً یہ بھی بہت بڑے اجر کا ایک باعث ہے، بڑا عمل کمایا ہے آپ نے۔ عام دنوں میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان المبارک میں ایک نیکی کرو ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب آپ نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے کو اور سننے کو اور ہم سب کے اس مجلس میں جمع ہونے کو، کیونکہ یہ ختم قرآن کریم کی محفل اور مجلس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے یہ بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شایان شان بدلہ اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔
انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔